ਰੈਤਲ ਜੋ ਕਿ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਚੂँਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਸ ਰੈਤਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕریہ۔ ہو سیدہ وے میں مرادا منیا قاسم اٹھ کے میں دلا بن راوے میں مرادا منیا اٹھ کے میں دلا مہندی تیری کولن آیا مہندی تیری کولن آیا ماوا بہنا پھپھیاں تائیاں اٹھ بن را لاگ ڈواوے بن را لاگ ڈواوے قاسم اٹھ کے میں دلا مہندی تیری رنگ دی کالی کوڑا آیا زین تو خالی اگو کوفیاں مل ویراوے کوفیاں مل ویراوے قاسم اٹھ کے میں دلا سیرا تیرا عرشوں آیا مارے آج چاچے جایا گئے سیر دے پھل کملاوے سیر دے پھل کملاوے قاسم اٹھ کے میں دلا بن را اٹھ کے میں دلا او سیدہ وے میں مرادا منیا اٹھ کے میں دلا۔ صلوات پڑھیے۔ حجاز صاحب آپ موجود ہیں؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بہترین، بہت شکریہ۔ جیسا کہ روایت ہے بن چکی ہے کہ اب ہر سال ہم ایک مرثیے کے کچھ بند میر انیس کے پیش کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھی یہی ہے کہ ہم نے میر انیس کے مرثیے کے چند بند انتخاب کیے ہیں اور وہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ مرثیہ حضرت علی اکبر کے حال کا ہے، اور جو بند میں نے انتخاب کیے ہیں وہ شروع پہ ہی ہیں۔ مرثیے کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، ان میں سے جو پہلا جز ہے وہ چہرہ ہے۔ چہرہ وہی جز ہے مرثیے کا جیسے قصیدے میں تشبیب ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس میں شاعر یہ کرتا ہے کہ کوئی بات کرنا شروع کرتا ہے جس کا بظاہر ربط نہیں ہوتا اس اصل بات سے جہاں تک اس کو آنا ہے، پھر چہرے کے بعد گریز کا مقام آتا ہے جہاں سے وہ مڑ کر اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تو عام طور پہ چہرے میں یا تشبیب میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو اخلاقیات سے متعلق ہوتی ہیں، ہمارے آس پاس کے ماحول سے ان کا ربط ہوتا ہے، یا
زمانے کا شکوہ ہوتا ہے دنیا کا، یا اس طرح کی کوئی بات جو بظاہر مرثیے میں آپ کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ ہے، لیکن پھر ایک گریز کا مقام آتا ہے، وہاں سے شاعر گریز کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب آپ چہرے کو بھی دیکھیں گے اور گریز کو بھی دیکھیں گے، اتنا زیادہ وقت نہیں ہے۔ ویسے عام طور پر یہ بتاتے چلیں کہ روایتی جو مرثیہ ہوتا ہے اس کی محفل 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور اس میں پورا مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جس میں پھر سارے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی چہرہ ہوتا ہے، پھر اس سے گریز ہوتا ہے، پھر سراپا نگاری ہوتی ہے، جو ہیرو ہوتا ہے اس کہانی کا، اس کا سراپا بیان کیا جاتا ہے، پھر سراپا بیان کرنے کے بعد اس کی رخصت بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے کیسے رخصت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اس کے سواری کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یہ ہر جز میں 25 30 بند ہوتے ہیں۔ پھر تلوار کی تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی جنگ لکھی جاتی ہے بہت تفصیل سے، پھر اس کے بعد اس کی شہادت لکھی جاتی ہے، پھر بین کے اشعار لکھے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں دعا ہوتی ہے۔ تو یہ اجزاء مرثیہ ہیں، ان میں سے آج 2 شروع کے اجزاء ہم دیکھ رہے ہیں، چہرہ اور پھر گریز۔ تو انیس کا مرثیہ ہے، حضرت علی اکبر کے حال میں ہے، اور اس کی بحر بھی ہم عام طور پر بتاتے ہیں، تو اس دفعہ کا جو مرثیہ ہے اس کی بحر بھی بتاتے چلیں۔ اس کی بحر ہے مفعول مفاعیل مفاعیل فعول، دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر۔ تو اس کے چہرے میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ ایک گھر میں جو بیٹا ہوتا ہے اس کی سگنیفیکینس سے مرثیہ شروع ہوتا ہے، یہ چہرہ ہے، اور پھر اس کو موڑ کر کیسے انیس گریز کرتے ہیں اور کربلا پہنچتے ہیں۔ تو آغاز کرتا ہوں۔ دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر، راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر، لذت کوئی پاکیزہ ثمر سے نہیں بہتر، نگہت کوئی بوئے گل تر سے نہیں بہتر، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحاں یہی، راہ یہی، روح یہی ہے، ماں باپ کا دل غنچہ خنداں ہے اسی سے، وہ گل ہے کہ گھر رشک کے گلستاں ہے اسی سے، سب راحت و آرام کا سامان ہے اسی سے، آبادی کاشانہ انسان ہے اسی سے، کس طرح کھلے دل کہ جگر بند نہیں ہے، گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں ہے، یہ وہ ہے عصا پیر جواں رہتا ہے جس سے، یہ وہ ہے نگیں نام و نشاں رہتا ہے جس سے، وہ شمع ہے پر نور مکاں رہتا ہے جس سے، وہ در ہے قوی رشتہ جاں رہتا ہے جس سے، کھوتے نہیں یہ مال زر و مال کے بدلے، موتی بھی لٹا دیتے ہیں اس لال کے بدلے، سولت یہی، شوکت یہی، اجلال یہی ہے، ثروت یہی، حشمت یہی، اقبال یہی ہے، سرمایہ یہی، نقد یہی، مال یہی ہے، گوہر یہی، یاقوت یہی، لال یہی ہے، دل بند ہو پہلو میں تو غم پاس نہیں ہے، کچھ پاس نہیں گر یہ رقم پاس نہیں ہے، ماں باپ کی آسائش و راحت ہے پسر سے، تلخی میں بھی جینے کی حلاوت ہے پسر سے، خون جسم میں آنکھوں میں بصارت ہے پسر سے، ایام ضعیفی میں بھی طاقت ہے پسر سے، آرام جگر قوت دل راحت جاں ہے، پیری میں یہ طاقت ہے کہ فرزند جواں ہے، یعنی بڑھاپے میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر بیٹا جوان ہو تو یہ بڑھاپے کی طاقت، پیری میں یہ طاقت ہے کہ فرزند جواں ہے، مالک سے اب یہ گریز شروع ہو رہا ہے۔ اب میں نے کچھ بند انتخاب کیے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی چہرہ لکھا تھا انیس نے، اب گریز کی طرف آ رہے ہیں۔ مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو، گھر والوں سے اس تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو، ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو، یعقوب سے یوسف کے بچھڑ جانے کو پوچھو، اللہ دکھائے نہ علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب جگر کا، اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہ دہاں سے، فرزند بچھڑتا ہے امام دو جہاں سے، پیری میں چھڑاتا ہے فلک تازہ جواں سے، کس فصل میں درپیش ہے فرقت تن و جاں سے، آتی ہے اجل گود کا پالا نہیں جاتا، صابر سے کلیجے کو سنبھالا نہیں جاتا،
فرماتے ہیں فرزند سے آنکھوں کو چرا کر دیکھاؤ ذرا مادر ناشاد کو جا کر، کہتا ہے وہ ناشاد جواں اشک بہا کر، اب جائیں گے خیمے میں سنا سینے پہ کھا کر، منہ نیزہ و شمشیر سے موڑا نہیں جاتا، سب چھوڑیں مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا، مولا یہ غلام اب متمنی ہے رضا کا۔ اب مرثیہ میں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے جہاں پر اجازت لی جاتی ہے، امام حسین سے سب اجازت لے کے جنگ کرنے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کیا انجام اس کا شہادت ہے، تو یہ بہت مشکل مقام ہے کہ اجازت لینی ہے۔ اب حضرت اکبر امام حسین سے اجازت لے رہے ہیں اور ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت۔ مولا یہ غلام اب متمنی ہے رضا کا، مشتاق ہے یہ خوش گلا آب بقا کا، شہرا ہے علمدار دلاور کی وغا کا، کچھ کام تو خادم سے بھی ہو رہا ہے خدا کا، ایک خاک کا ذرہ ہو تو خورشید وہی ہے، ایک خاک کا ذرہ ہو تو خورشید وہی ہے، جو آج مرے زندہ جاوید وہی ہے، جینے پہ مرے اس کے خدا جس کو نہیں ہے۔ جینے پہ وہ مرتا ہے جو خدا سے پیار نہیں کرتا، جو خدا سے پیار کرتا ہے اس کو جینے پہ مرنا نہیں ہوتا، جینے پہ مرنا یعنی جینے کی خواہش رکھنا۔ جینے پہ مرے عشق خدا جس کو نہیں ہے، پتھر ہے محبت کا مزہ جس کو نہیں ہے، خاک اس زر و گوہر پہ بقا جس کو نہیں ہے، لٹتی ہے یہ دولت کہ فنا جس کو نہیں ہے، ادنا ہو تو اعلیٰ ہو، گدا ہو تو غنی ہو، حصہ یہ اسی کا ہے جو قسمت کا دھنی ہو۔ تو قسمت والے کو شہادت ملتی ہے۔ ڈوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے، اب یہ سب حضرت اکبر امام حسین کو بتا دیں، ڈوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے، نام اس کا شفاعت کے نگینے میں نہیں ہے، دل مردہ ہے گر درد بھی سینے میں نہیں ہے، مرنے میں جو لذت ہے وہ جینے میں نہیں ہے، سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھو، سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھو، زخموں کا مزہ شہ کے نمکخاروں سے پوچھو۔ تو آج میرے خیال ہے کہ آج یا کچھ اور اس میں اضافہ کروں اگر وقت ہے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ وقت کی بات کریں۔ مزہ تو آ رہا تھا۔ اچھا، یہ حضرت اکبر کے حوالے سے تھے، کچھ اشعار میں اسی رخصت کے آپ کو سنائے، کیونکہ اب بیٹوں کا ذکر ہوا ہے تو بیٹیوں کا دوں۔ تو بی بی سکینہ جو امام حسین کی بیٹی ہیں، ان سے بھی رخصت کا ہی مکالمہ سنا رہا ہوں آپ کو اس میں سے۔ اچھا، اب امام حسین جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے، سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے، بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے، اس غلم میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ، شہ کہتے تھے بیوی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ یا آپ شہ، میں آپ سے بولوں گی نہ اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جاؤں گی اس شب کو تڑپ کر میں دل افگار، کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت تھی مجھی پر کہ یہ بے چین نہ ہوئے، یہ پیار ہو جس پر اسے یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہے فرزند کے سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں،
شے کہتے تھے اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لب لال یہ ہے تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی, ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. دنیا ہے یہ شادی ہے کبھی اور کبھی آلام, راحت کی کبھی صبح مصیبت کی کبھی شام, یکساں نہیں ہوتا کبھی آغاز کا انجام. وہ دن گئے کرتی تھیں جو اس چھاتی پہ آرام, ضد کر کے نہ اب رات کو رویا کرو بیوی, جب ہم نہ ہوں تم خاک پہ سویا کرو بیوی. یہ کچھ مکالمے ایک بیٹے سے اور ایک بیٹی سے امام حسین کا ہم نے پیش کیا. اس کے آگے ظاہر ہے کہ امام حسین جب باہر آئیں گے تو پھر جنگ ہے ان کی, مرثیے میں انشاءاللہ آپ لوگ مطالعہ فرمائیں گے. بہت شکریہ حجاز صاحب, بہت بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. Yesterday we invited someone to recite Kalam in Multani Punjabi, and now we would like to invite someone for Majhi Punjabi. Majha, I mean the central Punjab, which is Faisalabad, Lahore, Gujranwala, Amritsar, Firozpur. These are the Majha ilaka specifically. So Nalan ہمارے ساتھ موجود ہیں. I would like to invite Nalan to recite Kalam Salam in Majha Punjabi. شکریہ. آل محمد ایک صلوات کرنے پڑنی چاہیے. جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا, جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا, انج بہنا نو کدی, انج بہنا نو کدی چھوڑ کے جاندے نہیں بھرا, جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا, انج بہنا نو کدی, انج بہنا نو کدی چھوڑ کے جاندے نہیں بھرا, جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا. او دی مرضی اے میری بہن میرے نال ہووے, وعدہ کرنی ہواں نال نہ اصغر رووے, آکھ بابے نو میرے, آکھ بابے نو میرے گل چوں اے باواں نہ چھڑا, جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا, ہے جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا. پھپھیاں دے میں ودی بال کھڑے ساں اکبر, توڑے بیمار ہاں شکوا نہ کرے ساں اکبر. پھپھیاں دے میں ودی بال کھڑے ساں اکبر, توڑے بیمار ہاں شکوا نہ کرے ساں اکبر. ٹر دی ویساں میں ویرن, ٹر دی ویساں میں ویرن, بھاویں نہ محمل تے بٹھا,
جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا ہے جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا انج بہنا نو کدی انج بہنا نو کدی چھوڑ کے جاندے نہیں بھرا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا اینا آساں تے امیداں تے میں جیوندی رہیاں میں تیرا سہرا خیالاں چ بنیندی رہیاں لیلا دا لال جویں لیلا دا لال جویں للہ وچھوڑے تو بچا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا ہے جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا انج بہنا نو کدی انج بہنا نو کدی چھوڑ کے جاندے نہیں بھرا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੁਵੈਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਸਲਾਮ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ السلام علیکم بیسیکلی یہ جو ہے نا بہت ہی کم ہلو بیسیکلی یہ کلام جو ہے نا غنی خان نے لکھا ہوا ہے جو پشتو کی ایک بہت بڑا پلاسپر ہے اس بک میں ہے لٹھن بک میں اسی بک میں یہ جو میں ابھی سے پڑھ رہا ہوں لٹھن بک میں ہے غنی خان حسین کے نام سے اس نے جو فہرست لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی ہے سمپل فلو میں لکھا ہوا ہے تاکہ اصل میں وہ جو واقعہ ہوا ہے اس دن کا جو دن کربلا میں ہوا ہے اس کو بندہ سمجھ لے تو دا قیامت دے کا معراج دے او کورز دا کربلا دا قیامت دے کا معراج دے او کورز دا کربلا دا پشگو کسری وینی کدا گلونا دلالا دا پشگو کسری وینی کدا گلونا دلالا سرخ خمار زارو کی گڑ دے ترنے ڈکا دا پیالا سرخمار زارو کی گڑ دے ترنے ڈکا دا پیالا سپ جوش ورتا روان دے د مینو سربالا ولی خپل عاشقان اچوي سرکټو ته کټمالا چاته وای ګلاب بچی د چا ترنه غواړي غټمالا چاته وای صلیب او کشته د هم خمار د هم وصال دی چاته سر چاته ګړون چاته د ژوند حسن او کمال چاته سر چاته ګړون چاته د حسن او کمال نن بادشاہ د عاشقانو در روان د ای جانانا نن بادشاہ د عاشقانو در روان د ای جانانا شاندمین د تشای تاوان د خاوري به تاوان دی تاوان دی د خاور به تاوان دی ټول جهان کی شتیارا پسر دی روشان ټول جهان کی شتیارا به سر دی روشان کوم کوم سترګي زلا فحسن نوی نور مستان کوم کسترګي فزلا فحسن نوی نور مستان ستا منصور ورته پشي ستا ایسا ورته حیران ستا منصور ورته شي ستا ایسا ورته حیران تا دمر درد لمبی دی کدا نور ستوري روشان دا دمر درد لمبی دی کدا نور سترګي روشان یو ګلاب خانی روان دی یو ګلاب خانی روان دی تکسر بیابان شي یو ګلاب خانی روان دی تکسر بیابان شي سپینه شمخان دی د قهر په توپان شي یو سپینه شمخان دی د قهر په توپان شي
ولی کومه خواته روانې ای حسینه ولی 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 کومه خواته روانې ای حسینه ولی ولی کربلا نه د بلا د په شګو کیسه غواړې کربلا نه د بلا د په شګو کیسه غواړې ولی غم د لاس تکړې ولی غم د لاس تکړې سپینې سلګۍ سترګې توري زور او زر اقبال او بخت هم ها دی زور او زر اقبال دی بخت هم ها دی یزید خان دی د جهان انسان وزی او کمزور دی یزید خان دی د جهان انسان وزی او کمزور دی دا انسان د شان مثال شي د انسان د شان مثال شي د ورځې شور ورک غلام ته د انسان د شان مثال شي د ورځې سور ورک غلام ته د سبا ستوري نور شي د زما تور ماښام ته د سبا ستوري نور شي زما د تور ماښام ته برمکړه حسنی حسین برمکړه حسین نن ستا خدای دې ستا جانان دی برمکړه حسین نن ستا خدای دې ستا جانان دی نن مدد نه کوي نه پروا کوي ستا د وخت د امتحان دی نن مدد نه کوي نن پروا نه کوي دا ستا وخت د امتحان دی ستا اختیار ستا تقدیر یو شي په دې ورځ په دې مکان ستا مینه مستې کړي زور د کومړې د ایمان ستا مینه مستې کړي زور د کومړې د ایمان ای د سر ګلابه څنګه نن ماښام د خزان د کاپري شګي تږي د ستا وینې ته په ارمان څو ورځې زما جانانه ساکي لرې میخانه کړه څو ورځې زما جانانه ساکي لرې کړه میخانه دا څو ورځې سور اور خمار ته نن لرې ډکه پیمانه کړه ای زما غمګینه یاره د مینې د حصه ای زما غمګینه یاره د مینې د حصه څو زرې ساخت خمار دی یقین دی مور د ستله چا چې مونږ د جانان خپل په ارمان په لاس په د لاس نوم د شان د مکړه ورکړه وخت ورکړه کیسه ده چا د سراسر په دل داو کړه مستی حسین ارمانونه سروزار د قسمت د مستی د شه د خمار دی زنګن د نشان دی ګوره ای حسین ګوره دغه د عیسی ګوره ای حسین ګوره دغه د عیسی دغه مست ملنګ موسی دی ابراهیم د ادب شان یو پدار یو په مازیګر کې حسین دلبر دی بیگونا یو په صلیب شو د دروغدان تاج په سر ستا د پاره ای حسین دغه سپین تابیغ د محشر ستا د پاره ای حسین د سپین تابیغ د محشر هم ایمان دی هم تر نرتوب دی هم قسمت دی هم باور هم ایمان دی هم نرتوب دی هم قسمت دی هم باور ای د مینی بل مشاله رانه دغله د سحر رڼا راله د سحر ای د مینی بل مشاله رڼا راله د سحر د قهر د توپان دی راغلی که د یزید سره لشکر ګوره پاکه ربه دغه عجبه میدان دی د جنگ ګوره ربه پاکه دغه عجبه میدان دی د جنگ یو خوا کې زور تور صفونه بل خوا کې حسین ننګې دی یو خوا کې زور تور صفونه بل خوا کې د حسن ننګې دی یو خوا کې غرور او حسر فقط جنگ په جنگ دی یو خوا کې غرور حسر کت په جنگ دی بل خوا کې مومن ایمان دی مست او په غورځنګ بل خوا کې مومن ایمان دی مست په غورځنګ دی رب ګوره فرعون نن بیا موسی سره په جنگ دی رب ګوره فرعون نن بیا د موسی سره په جنگ دی عجب شان ازمره دی هم بادشاه دی هم ملنګ عجب شان ازمره دی هم بادشاه دی هم ملنګ د خوا کې سترګې د کارټون هر زهیر غورځنګ دی د سترګې خوا کې کارټون هر زهیر غورځنګ دی بل خوا کې ګور راټول دی د مری تنگ په سنگ تنگ دی د هر یو نظر کې ګوره نرتوب دی سلاوینتوب دی هر یو نظر کې ګوره څه نرتوب دی سلاوینتوب دی د آدم شانی کیسه د کلک یقین دی سړیتوب دی ټول جهان تور تیاره دی یو د نور لنده خواب دی ټول جهان کې تیاره ده د نور لیدل یو خواب دی جنگ په تاج نه دی فتخت دی جنگ په حق نه دی په سړیتوب دی د مغرور فرعون ناصب دی که یو منصب حیران دی یو یخ بهرحمانه چمکار دی چمشو په ډیر یخ رحمان چمکار دی چمشو په ډیر مړ دی تندې دی ولی دی وړکه ماشوم دی
چار چاپیر ترنه ولاړ د کتارونه د لشکر، چار چاپیر ترنه ولاړ د کتارونه د لشکر، یو کندلې تند یو کوډلې تند د رسول د ګلستان، یو ګټلې تنګه د رسول د ګلستان، او یزید ولاړ دی د سلګي او رسوان. دا بلا د کربلا د نیم لیوه د نیم شیطان، دا بلا د کربلا د نیم لیوه د نیم شیطان دی. په دنیا کې تیره شوې ډیره بهرحم بلاګان، په دنیا کې تیره شوې ډیره بهرحم بلاګان، داسې ظلم نه دی شوی دا نه به وشي په دې جهان، داسې ظلم نه دی شوی نه به وشي په دې جهان، چې ترنه پې غواړي شول ټول تندې ماشومان، چې ترنه غواړي مور شول ټول تندې ماشومان. آخر څه کړې حسین، آخر څه کړې حسین، آخر څه کړې حسین. ځکه نن هم ورځ تیره زه په اصل شیر ببر یم، نن که څه که ورځ تیره زه اصل شیر ببر یم. راشکولی فرعون حیدر د وینې اور دی، راشکولی فرعون د حیدر د وینې اور دی، له زندان میدان ته شکار کړي سر د زور. خو یزید ترې شاته سو، چیر چاپیره جنگ شروع سو، کربلا په وینو رنګ شوه، بیابان ډک د نارو شو، د لسوالو او د زنګ جنګونو خوانه قتل عام شو، د لسوالو او زنګ جنګونو خوان شو قتل عام شو. پلک په زور ورځ سو د خپل حصر هر یو غلام سو، د خپل لیک حصر هر خپل یو غلام سو. د حسین ملګری راواوړه په نرتوب چې حیدري و، د حسین ملګری راواوښته په نرتوب چې حیدري و. څوک سیلاب ترنه ډوب کړه، څوک سیلاب ترنه ډوب کړه، څوک هسې زلمی و. سړی ترنه خوار شو یو ځای حسین وکتل اسمان ته، سړی ترنه خوار شو حسین وکتل یو ځای اسمان ته. والله علي مسکی ولاړ، والله علي مسکی ولاړ، کتلې شکړې ته میدان، والله علي مسکی ولاړ، کښته میدان ته. ای حسین زما ویني تل خدای لبی بیدان، ای حسین زما ویني تل به ویلې خدای له احسانه. ستانی کو بابا سو زله بیولی، ستانی کو بابا سو زله بیولی. او بس د دا د بچی چې پاکیزې په اولاد دی، د شهیدانو مستی د شهیدانو وینه مستیږي تل په تور د جلاد. ټول جهان تر کشیږي خپل غیرت ایمان تر هیره، ټول جهان تر کشیږي خپل غیرت ایمان تر هره. چې بنده د بل شي ډیر نسل کړي تباه، بنده چې د بل شي ډیر نسل کړي تباه. زور هم زور شراب دی سړی نه کوي خطا، د غرور ماټي ونګړه چې کسل او بیان، د غرور ماټي وړنګه چې کوم کسه کې بیان. دا د آدم نو انسان شي نن بادشاه سي نو غلام، خپل سړی شیز دی سرتوب کوي کړي برباد، خپل سړی سرتوب سي سړی کړي برباد. بل په مکه فریاد بیا پکت کوي خپل نرلوب، بیا پکت کوي خپل نرلوب. نیم لومړی نیم زمری دی، نیم لومړی نیم زمری دی، خپل علم شي استاد. رحمان وکړي شي ظلم ډیر شي، سړی توب د سړی هیر شي، رحم ورک شي ظلم ډیر شي، سړی سړی توب هیر شي. یو څومره چار چاپیر خپل عذاب چې ډیر شي. وای هر سبا لیکل ماښام شي، هر سبا لیکل ماښام شي، ژوندون په تور په آفت شي ډیر شي. دغه وخت شي د خدای رحم او رحمت په جوش کې راشي. چراغ غلی چاکور شي د حسین پشک پیدا شي، چرته غلی د چاکور شي یو حسین پشک پیدا شي. چې بند کړي پهلوان شي ورته جوړ د کربلا شي. مرګی لومره معنا نه کړي ژوند کې نوی ډیران شي، ژوند کې نوی شي ډیران شي. ستا شمع سرته نن دایسي سپیلی سي د مخ د یار شي، ستا شمع نن سیلی سي سپیلی سي د مخ د یار. شمع کشان پرې منده کی پخپنده ورته روان شي. حسین وای مرحبا
حسین وای مرحبا، حسین وای مرحبا، کاش وای په طنز قد سرور پر ضرر سی، چې کاش وای مینه پتن په قد سرور ضرر سی، و یو ما په ضرور قسمت کربلا. دادا درغلم بابا، دادا درغلم بابا، لا الہ الا اللہ، دادا درغلم بابا، لا الہ الا اللہ. اے بادشاہ د یزیدان، اے ملګری د جانا، اے ملکه د جهان، ستا تقدیر هسې یو ورځ ده زه په مخ د روشان، ستا تقدیر هسې یو ورځ ده زه په مخ د روشان. کله وسېځي به یو سپین ګلونه ماشومان، کله وسېځي یو به ولې سپین ګلونه ماشومان. یزید په سور پلنګ شي په ژوند کې هورې یرغمان، یزید په سور پلنګ شي په ژوند کې هورې یرغمان. حسین جانان مرګی د پلنګ رګستان، حسین جانان مرګی د پلنګ رګستان. د حسین په خندا شي یو ټوک ابو ارمان، د حسین په خندا شي یو ټوک ابو ارمان. امتحان دی ورکړو د مینې ای حسین، امتحان امتحان دی ورکړو د مینې ای حسین، امتحان. ولې ریج د اداره ننو شیر ببره، ولې ریج د اداره ننو شیر ببره د میدان. مکو مکو ای جلدی سره، مکو مکو ای جلدی در سره، د ماشان د سنگې د تراپیر او ملګرو. حسین هو قتل چاپیر شم، حسین هو قتل چاپیر شم ژوند او شم او، حسین هو قتل چاپیر او شم ژوند او شمه. د بیبي حسن تور ماحول شي د هر څه د شرمومه، د بیبي حسن تور ماحول شي هر څه د مرشومه. په دې ظلم په دې عشق کې یو سات د ژوند محرم دی، محرم دی. اے بادشاہ د شهیدانو نرخناک د نورو، اے بادشاہ د نرخناک د نورو. ستا ملګی هغه تازه کړي چې هېره کړي انسان، ستا ژوند ستا مرګی ټول ماتم شو کربلا شو، ستا ژوندون ستا مرګی ټول ماتم شو کربلا شو. څنګه رنگین سرور اوچل شو لا هلاک شي، څنګه رنگین سرور اوچل شو لا هلاک شي. زکه کله کله زه اوس وایم راشه راشه، زکه 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 زه څه لا وایم اوس راشه. ستا د حس او د نور کمال په دې دنیا غواړم، ستا د حس او د نور کمال په دې دنیا غواړم. کومه درد ته کوم منت ته کوم دعا ته، کوم درد ته کوم منت ته کوم دعا ته، ای حسین راشه. کوم درد ته کوم منت ته کوم دعا ته، ای حسین راشه. هر قدم شو کربلا، هر قدم شو کربلا، ای حسین راشه. هر قدم شو کربلا، ای حسین راشه. تعارف اصل میں تعارف بھی کرا دیں اور یہ پڑھ کیا رہے تھے آپ؟ میرا نام محمد بصیر ہے اور میں بیسیکلی ہوں کوئٹہ سے، ادھر کرنٹلی اسٹڈیز کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں. تو اصل میں جو پشتو کو بہت بڑا شاعر ہے غنی خان، فلاسفر بھی ہے، شاعر بھی ہے. اس کا جو اس نے بک لکھا ہوا ہے لٹن، لٹن کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھونڈنا، حقیقت کو ڈھونڈنا، حقیقت کو ڈھونڈنا. جب اس نے یہ حسین کا لکھا ہوا تھا نا، اس کا جو پہلا سنٹینس ہے اس کو اگر آپ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو وہ کہتا ہے دا قیامت کا معراج اور قبرص دا کربلا. جس دن کربلا میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو مشابہہ کر رہا ہے. کہتے ہیں جس دن وہ خون خرابہ آیا تھا نا، وہ قیامت کے دن سے مشابہہ کر رہا ہے. کہتے ہیں یہ روز قیامت تھا، قیامت جیسا روز تھا کا معراج. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گیا تھا نا، تو علموں کے مطابق اس ٹائم وقت رک گیا تھا. تو وہ دن اتنا لمبا ہو گیا نا، ادھر خون خرابہ چل رہا ہے، ادھر دن لمبا ہو گیا. اور قبرص دا کربلا کہ وہ رب سے مانگ رہا ہے، رب سے کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن تھا کہ معراج کا دن تھا یا کربلا کا دن تھا. کربلا کا دن بھی اتنا لمبا ہو گیا، خون خرابہ ہو گیا نا، یہ بہت سی چیزیں ہو گیا نا. سارا ٹرانسلیٹ نہیں کرنے کی ضرورت، یہ تعارف تھا کہ یہ تعارف تھا. اصل میں وہ باقی ساری چیزیں یہی کر رہا ہے نا. پھر اس میں آگے جا کر وہ بتاتا ہے کہ جب یزید کا جو بادشاہت آ گیا تھا نا، تو اس ٹائم میں جو تھا بہت قتل غارت، ناانصافی، یہ چیزیں ہو گئی نا. کہتے ہیں جب یہ چیزیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی تو اللہ اپنا ایک رحمت بھیجتا ہے. کہتے ہیں ایک پرانے مطلب ٹوٹا پھوٹا گھر میں ایک حسین جیسا بندہ پیدا کر دیتا ہے، جو انصاف کے لیے حسین جیسا بندہ پیدا کر رہتا ہے. حسین پھر بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر یزید کے خلاف چلا جاتا ہے نا.
फिर कहता है उधर शायर कहता है उसको, कहता है اب میں ایسا کیا کروں حسین کہ تو واپس آ جائے, تیرے جس دن کا غم ہے وہ روز معاشر تک چلے گا, ایک دن میں ہم نہیں بھول پائیں گے, یہ روز معاشر تک چلیں گے. کون سا دعا, کون سا وظیفہ کیا کروں کہ تم واپس آ جاؤ, تیرا غم جو ہے نا وہ روز معاشر تک چلے گا. اس میں پورا یہ فلسفہ بیان کرتا ہے. گلگت بلتستان سے سائرہ حسین اور کبریٰ حسین بلتی زبان میں پھر غلطی نہ کروں, جن لوگوں کو ابھی بعد میں آئے ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ گلگت بلتستان میں گلگتی اور بلتی دو الگ الگ زبانیں ہیں. ہم نے پوسٹر میں گلگتی لکھا تھا, وہ میری غلطی تھی اور میں نے کہا کہ میں قبول کروں یہاں پر, تو بلتی میں آپ کے سامنے سلام پیش کرنے آ رہی کبریٰ حسین اور سائرہ حسین. تھوڑا سا سلام کی طرف, کلام کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ گلگت بلتستان کے بارے میں بتاؤں, اور جو ہمارا گلگت بلتستان میں جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے, جو ایک ایسوسیشن ہے, جو کنیکشن ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. تو گلگت بلتستان دو بڑے ریجنز پہ ہے واقع, ایک گلگت ایک بلتستان. گلگت میں شنا بولی جاتی ہے, شنا سے ویسے گلگت بلتستان میں 10 لینگویجز ہم بولتے ہیں, جن میں بلتستان میں پریڈومنٹلی ہم بولتے ہیں بلتی, اور گلگت میں شنا, بروشسکی, وخی اور کافی لینگویجز ہیں. تو میرا جو لینگویج ہے وہ بلتی ہے. اور بلتستان کی اگر بات کی جائے تو ہم خوشی میں بھی امام حسین اور اہل بیت کو یاد کرتے ہیں, غم کے موقع پہ بھی ہم یاد کرتے ہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں, تو ان کو پہلی دفعہ ان تک خبر پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جمع ہو کے مرثیہ پڑھتے ہوئے, نوحے پڑھتے ہوئے ان کے اس گھر, فوتگی والے گھر کی طرف جاتے ہیں. تو اس سے گھر والوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کچھ کسی نہ کسی کی فوتگی ہوئی یا کچھ کوئی مسئلہ ہوا ہے. خوشی کے موقعوں پہ, شادیوں پہ ہم قصیدے پڑھتے ہیں, اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ شب عاشور امام حسن کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جناب قاسم کا نکاح ہوا تھا, اور وہ شادی ایز اے شادی سیلیبریٹ ہوا تھا. تو ہم وہ یاد کر کے جناب قاسم کے نام پہ مہندی ہم نکالتے ہیں اور قصیدے پڑھتے ہیں. اور یہ ایک میرے خیال میں ایک کوئی پہلا, کہیں اور آپ لوگوں نے شادیوں پہ روتے نہیں سنا ہوگا, لیکن ہم شادیوں پہ بھی روتے ہیں. ہم علی اکبر کو یاد کرتے ہیں, امام حسین کو یاد کرتے ہیں, اور اس کربلا کے نوجوان دلہے کو یاد کر کے ہم آنسو بہاتے ہیں. تو یہ ایک ایسوسیشن, ایک کنیکشن ہے جو مجھے بہت جو دل کے بہت قریب ہے. اور اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر اپنی کتاب میں لکھتی ہیں آگ کا دریا میں کہ ہمارے یہاں سے جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہم کو دعا دیتے ہیں کہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تو میں تمہیں یہ دعا کیسے دوں, تم حسین کے غم کو سمجھتے ہی نہیں ہو. تو ہمارے یہاں جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہماری مائیں یہی دعا دیتی ہے کہ کوئی غم, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور ہم ہمیشہ حسین کا غم مناتے رہیں. تو آج یہ محفل بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت جگہوں سے, بہت ایتھنیسٹی سے, کلچر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ایسا کم ہی موقع ملتا ہے. 40 دن ہم مجالس اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ صرف زیادہ تر اہل تشیع ہی ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ اہل سنت اور باقی فرقوں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں. ہماری بہت خواہش ہوتی ہے, ایک اوپن پلیٹ فارم ہوتا ہے, ہم ہر سال دعوت بھی دیتے ہیں. تو آج اس پلیٹ فارم پہ کافی لوگوں کو دیکھ کے دلی خوشی ہو رہی ہے. تو باجوہ صاحب اور تیمور صاحب کو میرے خیال میں کریڈٹ جاتا ہے کہ
آگے بھی آپ لوگ ایسے ہی پلیٹ فارمس لوگوں کو دیتے رہیں اور ہماری خدمات جہاں جہاں ضرورت ہو، جہاں جہاں چاہیے ہو، ہم وہاں پہ ہوں گے. ایک بلتی قصیدہ ہے جس میں جو ہم غم کے موقع پہ بھی، خوشی کے موقع پہ بھی ہم پڑھتے ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے کربلا کے واقعے تک کا ذکر ہے. تو بس اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین بھی کروں گی، لیکن تھوڑا سا بس 2 ہی بند ہم پیش کرتے ہیں اور پھر کبرا ایک اردو میں کلام پیش کریں گے. حنیف کے لیے بھی 2 لائنیں بول رہے ہیں. اچھا، حنیف کے لیے بھی. حنیف کیونکہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے. حنیف از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن، ویری گڈ کولیگ. تو حنیف کو میں لائک حنیف از سٹنگ اوور دیئر، اور حنیف almost knows like what I was talking about. I already have explained like what I was going to talk about. So Hanif, right now we are going to recite a qasida. So that is like in the qasida, the birth of Imam Hussein alayhi salam and till the battle of Karbala, everything is explained in this qasida. And earlier I was talking about the culture and how we remember Imam Hussein in our culture, in Balti culture. So Imam Hussein is everywhere in like in the happy times and in the grief, like how we remember Imam Hussein. I was just explaining like everything as I have explained it earlier to you, right? So yeah, that is it. Right now we are going to recite a kalam in Balti language. So after this after the recitation, like I'll explain a bit more. Sure. Bulbul beses chol yaseyo Zahra zizidri Chan Hussein Stot ko Qurani Zaseyo Zahra zizidri Chan Hussein Stot ko Qurani Zaseyo Zahra zizidri Chan Hussein Yaris ke jagh pothon mana Lo bala sohog mein khuda Jo zafarash kun thi seyod Zahra ziziri Chan Hussein Faminulen mi bianasta Fiza jaful bias ya Nabi Churkel matama yakseyod Zahra ziziri Chan Hussein Zumben godem biu kasar Yari apocho Mustafa Churke lashi pata seyod Zahra ziziri Chan Hussein Ya Karbala shafayod Stovdun churmaq podam fayod
Traghi Chamani Zimfayot Zahra Ziziri Jan Hussein Nat Pabucho Sajadi Fiaq Dombi Ango Zena Bifiaq Shaitani Laqnar Suseyo Zahra Ziziri Jan Hussein Bulbul bese joz biaseyor Zahra Ziziri Jan Hussein Stut ko Qurani saseyor Zahra Ziziri Jan Hussein. So it's a very long qasida, and we have skipped a lot of lines because since it's very long, and I know بس تھوڑا سا آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دینے کے لیے کہ لائک کس طرح سے بلتی میں ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں اسٹارٹ میں امام حسین کی جب پیدائش سے اسٹارٹ ہے کہ پیدائش کے ٹائم پہ ہی جبریل نے یہ پیغام دیا تھا. جناب میں دعوت داں گا افیرہ جی نوں اور کوثر صاحب نوں اور سارے سامنے فارسی کلام پیش کرن گے. واقعہ کربلا دے جی فارسی کلام سے کر لو. اچھا افیرہ صاحب اچھا یہ سارے استاد نے رضوان شاہ صاحب وہ ہستوں نے سارے استاد نے انہوں نے سانوں یہ سجیسٹ کی سی یہ کتاب شہید انسانیت تو این لکھی ہے علامہ سید علی نقی نقوی صاحب نے. تو یہ میں سجیسٹ کراں گا کہ واقعات کربلا کے واقعات پڑھنا سے یہ اچھی کتاب ہے اور اگر تسی پڑھو تو اچھا لگے گا. اج ایک دا پیسج میں جو چنیا ہے بچپن جو اسی کیونکہ موچی گیٹ رہندے سی تے ساڑی والدہ نانی دادی وغیرہ وہ حضرت ہور دا بڑا ذکر فرماندے سی تے انہاں دے حوالے نال کہ جڑا انہاں نے انہاں تے واقعات گزرے بھی تے جڑے انہاں دے سامنے واقعات آئے اس حوالے نال یہ کتاب بھی کوئی واقعات لکھے نے یہ تسی ایک ادھا پیسج پڑھنا چاہواں گے. یہ آخدے نے کہ ان مصلحانہ رجحانات ان حقیقت ریز بیانات اور بصیرت افروز نصائح و اظہارات کا کوئی اثر ہو رہا تھا یا نہیں. یہ امر بالکل تاریکی میں تھا جب تک کہ حر کے باطن نے پردہ الٹ کر اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا تھا. بے شک سچا شاعر اکثر حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے. میر انیس علیہ السلام رحمۃ اللہ اور ان کے خاندان کے دوسرے با کمال مرثیہ گو لوگوں نے جس طرح اس رات کو حور کی حالت کی خیالی تصویر کشی کی ہے وہ یقیناً ایک ایسا بیان حال ہے جس کی روایت خاموش فطرت کے واسطے سے شاعر کے دل تک پہنچی. اس سے مجھے آج کل کا جو ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کے ہتھیار سے زیادہ قوت دل جو ہے جیسے حور کی اور ان کے جو چند ساتھی تھے ان کا جو بیان کیا گیا ہے. اور بہت شکریہ کوثر صاحب اور باجو بہت شکریہ جی. اس دے نال اسی اپنے آخری مہمان ڈاکٹر صاحب نو دعوت داں گے. کل انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیتا اور اپنا ذاتی جو تجربہ ہے یا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس تے گل کیتی اور اپنی انسپریشن شیئر کیتی. اس حوالے نال چند لوگاں دے نوجواناں دے سوال سن جنہاں نوں میں اگر لبے لباب پیش کر سکاں تے جی بسم اللہ. سو وہ سوال سی جو میں سمجھ سکیا کہ
اگر خدا خیر ہے اور خدا تو خیر ہی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے تو خدا دے ہون دے باوجود شر کیوں موجود ہے, بدی کیوں موجود ہے؟ اور اگر حسین ابن علی خدا دے اننے ہی پیارے نے تو انہاں دے اننے پیارے عزیز نو اس طرح دی بدی تو خدا کس طرح یا کیوں کر گزرن دیں گے؟ تو اس حوالے نال ڈاکٹر صاحب دا جواب کی ہو سکتا ہے؟ موجود نہیں نے نوجوان جنہوں نے سوال پوچھا سی بٹ جی جی بالکل بالکل. تو شر کیوں ہے اس کا میرا خیال بریفلی تو کل تذکرہ ہوا تھا. اصل میں اس سوال کا جواب یعنی کہ میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا آرگیومنٹ آ رہا ہے جو کہ ڈاکٹر سید حسین نصر نے دیا تھا. ان کے میں ٹاک سن رہا تھا تو وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ فنڈامنٹل کوشچن یہ نہیں ہے کہ شر یا ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. فنڈامنٹل کوشچن از وائی کریشن, خلقت ہی کیوں ہے, وائی گاڈ کریٹڈ بیسیکلی. ایکچولی کریشن از دی نگیشن آف گاڈ. Creation basically is in an illusory manner, it's a negation of God. So why creation? Creation actually is the is what you call necessary consequence of the infinitude of God. خدا کی لا محدودیت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسی کی نفی ہو بیسیکلی. کیونکہ جو کریشن ہے نا وہ آپ کہہ لیں, اب وہ اگین ایک ٹرم میں یوز کر لیتا ہوں, اٹس اے پاسبلٹی آف امپاسبلٹی. کیونکہ یہ امپاسبل ہے نا خدا کی نفی کرنا, ٹھیک ہے. حقیقتاً خدا کی نفی نہیں ہو سکتی لیکن ایک ایلوژری مینر میں نفی ہو سکتی ہے. حقیقتاً تو نہیں ہو سکتی. خدا کے سامنے لا کے آپ کسی انڈیپینڈنٹ ریالٹی کو کھڑا تو نہیں کر سکتے. وہ خدا محدود ہو جائے گا, وہ لامحدود نہیں رہے گا. لیکن ان ایلوژری مینر خدا کی نفی ہوتی ہے اور یہ لازمی ہے, ورنہ پھر خدا لامحدود نہ ہوتا. خدا کے اندر انفائنائٹ پاسبلٹیز ہیں وچ آر کنٹینڈ, اینڈ ون آف دوز پاسبلٹیز از پاسبلٹی آف امپاسبلٹی. اور وہ امپاسبلٹی کیا ہے؟ ٹو نگیٹ گاڈ, ہینس کریشن. ناؤ دیر از اونلی ون ایبسولوٹ گڈ, دیر از اونلی ون ایبسولوٹ گڈ. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ ایبسولوٹ گڈ نہیں ہو سکتا. مطلب دیٹ تھنگ لیکس سم گڈنیس. وین دیٹ تھنگ لیکس سم گڈنیس مینس دین دیر از این ایلیمنٹ آف ایول. کیونکہ ایول ٹوٹلی ایلیمنیٹ یا ایولش ایلیمنٹ ٹوٹلی ایلیمنیٹ تب ہوگا وین دیر از ایبسولوٹ گڈنیس. ایبسولوٹ گڈنیس از اونلی ون. وہ خدا کی جو ذات ہے, دی ایسنس آف گاڈ از ایبسولوٹ گڈ. اینی تھنگ ادر دین گاڈ از ناٹ ایبسولوٹ گڈ. سو اٹ لیکس سم گڈنیس, ہینس ایگزسٹ, ہینس ایول. ڈاکٹر صاحب جی اس میں پہلو جی 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 بالکل بالکل ہے کہ ایک تو پاسبلٹی آف دی امپاسبل, مگر اسے دوسرا ہے کہ گاڈ از انفینٹ, تو فائنیٹیوڈ ہو نہیں سکتا. ہم سب محدود ہیں, ہم حدوں میں ہیں جو کہ امپاسبل ہے. انفینٹ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی فائنیٹیوڈ ہو نہیں سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات کا اصول یا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو آئینوں میں دیکھا جائے. آئینے کا تصور بھی ایک حد کا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ خدا ایک نور تھا, حدیث ہے جی, میں اپنے نور میں سے نور لیا, یعنی کہ اس کو ایک حد آ گئی. اس انفینٹ نور نے ایک حد, ایک شیشہ بنایا, اس نور سے کہا تم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نور سے پوری کائنات بنائی. تو پرنسپل ہوا فائنیٹیوڈ کا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, جو کل انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے کائنات بنائی کہ میں جانا جاؤں. ایک طرف تو وہ پردہ ہے, مگر دوسری طرف وہ خدا کو پہچاننے کا آئینہ بھی ہے. مگر ادھر ایول سے میں جوڑوں گا اس طرح کہ جب انفینٹی ہوگی تو گڈ ہی گڈ ہوگا, جب فائنیٹیوڈ ہوگا تو گڈ میں کمی ہوگی. وہ نگیشن ہے, اس لیے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے تیمور صاحب نے بیان کیا. اصل میں وہ میں جو بات کر رہا تھا نا, ایبسولوٹ گڈنیس, ایبسولوٹنیس امپلائز انفینیٹیوڈ بیسیکلی. اور وہ اب وہ جو نگیشن آف گاڈ ہے وہ ایلوژری مینر میں اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انفائنائٹ ہے. بھائی انفائنائٹ تو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے نا,
تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی ایک شے ہے جو کہ خدا کے سامنے لا کے آپ کھڑا کر دیں, لیٹ سے کنفرنٹیشن ہے بٹوین گاڈ اینڈ ادر دین گاڈ, اب وہ جو شے جو کنفرنٹ کر رہی ہے گاڈ کو, اگر وہ حقیقتاً وجود رکھتی ہے تو اب ایک طرف خدا ہو گیا, ایک طرف وہ شے ہو گئی, خدا محدود ہو گیا نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کا مطلب کہ وہ شے جو ہے وہ خدا کی حقیقت میں شامل نہیں ہے, وہ کنفرنٹ کر رہی ہے گاڈ کو. تو بیسیکلی وہ جو حقیقت ہے وہ انفائنائٹ ہی ہے, لامحدود, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا تصور کریں گے بیسیکلی تو وہ ایلوژن ہوگی اور وہ فائنائٹ ہوگی, کیونکہ انفائنائٹ بھی صرف ایک ہو سکتا ہے. اس میں پوائنٹ یہ ہے, ایسی ہستی جو کہ لامحدود ہو وہ بھی صرف ایک ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لامحدود میں سب کچھ شامل ہے, ٹھیک ہے. اب جس میں سب کچھ شامل ہے وہ ایک سے زیادہ کیسے ہوگا؟ جب بھی اگر آپ کے نہیں دو لامحدود ہیں لیٹ سے, ٹھیک ہے, ایک یہ لامحدود ہے اور ایک یہ لامحدود ہے. اچھا اگر یہ لامحدود ہے تو وہ دوسرا والا اس میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اور اگر یہ لامحدود ہے تو یہ اس میں شامل کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے کہ تو لامحدود صرف ایک ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ آپ جس کسی کا بھی تصور کریں گے وہ ایلوژن ہوگی اور وہ محدود ہوگا. اور وہی ہے, محدود ہوگا تو پھر دیر از اے لیک آف سم تھنگ, دیر از اے لیک آف گڈنس, لیک آف پرفیکشن. لیک آف گڈنس ہے تو پھر وہ ایولش ایلیمنٹ ایک ایمرج کرتا ہے بیسیکلی, اس طرح ہم کہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے ایگزسٹ کرتا ہے, ایمرج کرتا ہے. اٹس اے سائڈ افیکٹ آف لیکنگ سم تھنگ. وہ اس کی طرح شیڈ کی طرح, شیڈو کی طرح بیسیکلی. شیڈو بیسیکلی جو اٹس اے لیک آف ان دی انٹینسٹی آف لائٹ, یہ ہے بیسیکلی. بہت اچھا, بہت اچھا. تو اور کوئی اور کوشچن؟ بہت دلچسپ. اچھا اس میں ایک اور نہیں, اس میں ایک اور بات دیکھیں, جو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ لامحدود کا مطلب کیا ہے کہ خدا میں انفائنائٹ پاسبلٹیز ہیں. پاسبلٹی یا پوٹینشیل یا پوٹنسی, پوٹنسی کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے ایبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو ہم خدا کے ہاں انفائنائٹ پاسبلٹیز یا پوٹینشیل ہے, خدا کا پوٹینشیل انفائنائٹ ہے. گاڈ کین ڈو اینی تھنگ, ایون نگیٹ ہمسیلف, ٹھیک ہے کہ اس کو اس طرح بھی دیکھیں. گاڈ ہیز دا پاسبلٹی اور دا پوٹینشیل ایون ٹو نگیٹ ہمسیلف ان این ایلوژری مینر. حقیقت میں تو نگیٹ کر نہیں سکتا, لیکن اب یہی طریقہ بچتا ہے اپنے آپ کو نگیٹ کرنے کا کہ ایلوژری مینر میں محدود اشیاء ایمرج کر جائیں. تو دیر از نو ادر وے ٹو ایکسپلین دس, کیونکہ حقیقتاً تو وہ اس کی نگیشن ہو ہی نہیں سکتی, ورنہ وہ محدود ہو جائے گا. پھر وہی والی بات ہے. تو ایلوژری مینر میں ہی, اس لیے یہ اینی تھنگ ادر دین گاڈ از این ایلوژن ان دس سینس. تو یہ بات ہے. جو لوگ کل نہیں آئے تھے ان سے اگر آپ کو حضرت زینب علیہ السلام, ہاں اس حضرت زینب آئی تھنک عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا یا یزید کا, میں نے کل دوبارہ ویریفائی نہیں کیا, ڈبل چیک نہیں کیا, دونوں میں سے یزید کا ہی تھا, غالباً یزید کا تھا. تو شاید یزید نے ہی پوچھا, ہی آسکڈ ہر ٹانٹنگلی مینر, ہاں کہ مطلب کہ میں اس کا مفہوم بیان کروں کہ کیا تمہاری کیفیت کیا ہے, how did you find all this whole episode? And she said that I found nothing but beauty, ما رکیت الا جمیل. تو اس کو میں اس چیز سے ریلیٹ کر رہا تھا کہ وہ جو بیوٹی ہے, that vision of beauty, that is how do you perceive that? It is perceived through the eye of the heart. It's a higher human faculty. It is not perceived through your physical eyes. So you need to activate the eye of the heart to see the hidden beauty. Outwardly it's a play of good and evil, but inwardly it's nothing but beauty or divine mercy. Beauty and mercy, they are equivalent. Divine mercy اگر دوبارہ ایکسپلین کر دو. Divine mercy, okay. کل ہم نے وہ ایک آیت میں قرآن کی آیت تھی آئی تھنک, میں وہ آپ کو وہ ایونچولی پھر وہاں پہنچتی ہے تاکہ وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اوکے, اس آیت سے میں کرتا ہوں اور یہ میں انشاءاللہ میں بھی کلیئر کر دیتا ہوں. میرے وہ ڈاکیومنٹ جی نہیں, میں وہی کرنے جا رہا ہوں. اصل میں اس ٹیکسٹ پہ جا رہا ہوں. ہاں, اس آئی تھنک سورہ نمبر 17 آیت 110, اٹ سیز کال اپان اللہ اور کال اپان الرحمن, وچ ایور نیم یو کال اپان unto him belong all the most beautiful names. تو کل ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ
اچھا دیکھیں اس کو میں اس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں جو مفاہیم ہوتے ہیں نا کانسیپٹس, ان میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے. مطلب فار ایگزامپل دیر از اے کانسیپٹ آف ہیومن بینگ, دیر از اے کانسیپٹ آف لائن, دین لیٹ سے دیر از اے کانسیپٹ آف اسٹون. اور فرسٹ آف آل ناٹ اسٹون, اوکے, کانسیپٹ آف ہیومن بینگ, کانسیپٹ آف لائن, لیٹ سے concept of let's say bird. Now these three concepts, these concepts are encompassed by the concept of animal. If you see an instance of lion, simultaneously you see instance of animality. If you see instance of human being, again you see instance of animality. If you see instance of a bird, you see instance of animality. So the concept of animality is higher in the hierarchy than these three concepts. Okay, so there is a hierarchy in the concept. Similarly, there is a hierarchy in the names of God. In the sense that not all names have the same scope. Some names have a narrow scope, some names have a very broad scope. Name of Allah and Al-Rahman, they have the broader scope. They encompass all the other names of God. So if you see an instance of any other name of God, simultaneously you would see instance of the name of Rahman or Allah. اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ ہر اسم کے مظہر میں خدا کی رحمانیت چھپی ہوئی ہے. بٹ دا کوشچن از ہاؤ وڈ یو ڈیسائفر دس. ڈیسائفر کیسے کریں گے؟ اس کے لیے یو نیڈ ٹو ایکٹیویٹ دی آئی آف دا ہارٹ, سینکٹیفیکیشن, ولایت از نیسیسری. وہ جو حضرت علی کا ویسے مفہوم بیان کر رہا ہوں, کسی عرابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں خدا کو دیکھ تو سکتے نہیں ہیں, تو یہ عبادت کیسے ہم کیسے کریں؟ حضرت علی نے کہا میں ایسے خدا کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کو میں دیکھ نہ سکتا. تو پوچھا گیا کہ کیسے دیکھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایمان کے درجے کے مطابق انسان کا قلب اس طرح کا. Yes. So basically you need to activate the annual qalb, what you call in Arabic. Need to activate the eye of the heart. And how to activate the eye of the heart? Again through remembrance of God, zikrullah, or prayer, invocatory prayer. Actually all the prayers. The pillar of prayer is very fundamental, very important. Evil as mercy. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, evil as mercy. Evil as no, evil is evil. Evil کو negate نہیں کیا جا رہا. We are not denying evil. Evil is evil, but it is accidental in nature. It is transient in nature. It is accidental in nature. It doesn't have any permanent or eternal existence. It's a side effect, as I said, of lacking something, lack of goodness. ابھی پوری اسکیم جو آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہے. But it doesn't have any ontological foundation in the sense that there is no name of God whose manifestation you can call evil. Evil, شر جو ہے وہ کسی خدا کے اسم کا مظہر نہیں ہے بیسیکلی. وہ جو مظہر ہے نا وہ چونکہ محدود ہے, it lacks goodness, and because of that as a side effect you have evil. Similarly, just like a light with finite intensity comes with shadow. So that is what it is. So it's nothing but shadow. It's because of the finitude of that manifestation. نامہ میں جو ایک نام ہے تباہ کرنے والا, جلانے والا. No, that is not evil. No, that is not evil. That is not evil. وہ اگر آپ نے وہ حضرت خضر والی دیکھی ہو تو اس میں وہ بیچارے بچے کو قتل کر رہے تھے, لیکن وہ فار دا گریٹر گڈ تھا بیسیکلی. تو خدا کا کوئی بھی اسم جو ہے نا اس کا مظہر ایول نہیں ہے سچ. Thank you, Dr. Saab. That's very enlightening. Evil accompanies manifestation just like shadow accompanies light. Yeah. In regards to good and evil. Excuse me? In Yeah. regards to good and Yes. evil, where does free will come in? Excuse me? In regards to good and evil, Yeah. where does free will come in? Free will come in. Okay. Free will is nothing but the manifestation of the divine freedom of God. But once again in a limited manner. In a limited manner, of Because in course. this world everything is limited. Yeah. So, but God's free will also has to be manifested. Yeah. So at our own level, it is free, but it's not absolutely. So we are called microcosm actually. We manifest all the names and attributes of God which can be manifested through our being. So one of them is, related to divine freedom. So hence we have free will. دو سوال اور ہیں. جی کبرا. سر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ولایت. Yeah. اس کو ایکسپلین کر دیں. یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں ولایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کی آئی آف دا ہارٹ, اینول قلب ایکٹیویٹ ہو جائے. اس کے بعد پھر یہ کہ فنا اور بقا کا شرف اگر آپ کو مل جائے
تو آپ کیا کہتے ہیں ہاں کیونکہ ولایت میں بھی درجے ہیں نا اصل میں. تو جو انسان کامل ہوتا ہے وہ اس کی وہ ہے کیا کہتے ہیں ایکسٹریم فارم یا پیک ہے, اور انسان کامل وہ ہوتا ہے جو فنا اور بقا کا شرف جس کو حاصل ہو. بس یہ ہے, لیکن اب اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہو جائے. نہیں بس یہی آپ نے بس ولایت پہ آ کے وہ جی وہ ولایت کے لیے وہ قرب فرائض و قرب نوافل والی ہے نا حدیث قدسی. اس پہ ختم کر دیں. ہاں وہ پھر مجھے ڈاکومنٹ نکالنا پڑے گا نا اصل میں ڈاکومنٹ آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں, اس میں ہے یہ. میں جی دستا جاواں ساڈا کل بھی آخری دن ہے اس 3 days پروگرام دا, اور لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے جی. لنگر پہ بات ہو رہی ہے. لنگر تے گل ہو جی بہت ودیا. میں ابھی تھوڑی سی بس دیکھ لا دعا کر لنگر تے کر نہیں ہاں مولانا دل چی کر دے. چلے میں ذرا نکالتا ہوں, پھر آپ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے, میں آپ کو سنا بھی دوں گا. ایک پارسی دوست کا سوال سی کل آج آ نہیں سکے, سو ایک آخری سوال لے لو چھوٹا جہا. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ وار نہیں سی, ایسی پروٹیسٹ. نہیں میں نے پروٹیسٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا. اصل میں یہ دیکھیں ظاہری طور پہ تو کربلا کے واقعے میں کافی سفرنگ ہے, تشدد ہے, اور ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو اہل بیت ہیں ان کو بڑا ظلم ہوا. ٹھیک ہے, اس کو میں ریلیٹ اس لیے اس چیز سے کر رہا تھا کہ وہ جو پرائمیسی آف ڈیوائن مرسی ہے, کہ جو شر پھیلا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ خدا کے ڈیوائن پلان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ میری نظر میں یہ جو سٹینڈ تھا امام حسین کا, یہ ولایت کے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے تھا. کسی بھی مذہب میں اگر ولایت کا انسٹیٹیوشن کمپرومائز ہو جائے وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی بات ہے. اس لیے میں کل بھی میں نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, وہ یہ ہے کیونکہ ولایت جو ہے وہ وہ مذہب کی روح ہے, لائف ہے. تو یہاں حضرت زینب اس کا مظہر ہے جب وہ کہتی ہیں کہ مجھے جمال نظر آئے, کیونکہ وہ ولایت کے درجے پہ ہیں. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ولایت کے درجے پہ ہو, اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کی اینول قلب جو ہے آئی آف دا ہارٹ از ایکٹیویٹڈ, کیونکہ فزیکل آئی سے تو وہی سفرنگ ہی نظر آ رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو سفرنگ ہے جو ایول ہے اسی کو میں بیوٹی کہہ رہی ہوں. نہیں, وہ جو ہڈن بیوٹی ہے فزیکلی, جو آئی آف دا ہارٹ سے جس کو پرسیو آپ کر سکتے اس کی بات کر رہے ہیں. حقیقت کی بات ہوگی.